آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا تو فرمایا میرے بیٹے یہ بتا دے، یہ یاد رکھ لے کہ تو نے رب کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ پتا چلا اپنی اولاد کی تربیت ہم نے کرنی ہے، اور سب سے پہلے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ عقیدے سے۔ انہیں بتانا ہے کہ محبوب کا ادب و احترام کیا چیز ہے، انہیں بتانا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ وہ محبوب ایسا ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، وہ محبوب ایسا ہے کہ جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، وہ محبوب ایسا ہے کہ جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہاں ہے رب کی عطا، کیا جی؟ رب کی عطا سے محبوب جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا تشرک باللہ، شرک کبھی نہ کرنا، رب کو شرک پسند نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، ہم سب کو شرک سے پاک فرمائے۔ ہاں، اور دوسری بات آگے رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی۔ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں تربیت فرمائی، والدین کے بارے میں سمجھایا گیا۔ اللہ اکبر، کیسا انداز ہے۔ اب فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، حمل اٹھاتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ کمزوری پہ کمزوری برداشت کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ 2 سال تمہیں کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی۔ کتنا سال؟ 2 سال تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ پھر آگے رب تبارک و تعالی نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب 3 چیزیں یہاں پر، وہ والدین ویسے تو مطلقاً رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں سمجھایا کہ ان کا ادب و احترام کرنا، ان کا خیال کرنا۔ اب ان میں پہلی 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، ان کے احسانات گنوائے گئے۔ پہلا کیا ہے؟ کہ ماں حمل اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے۔ دوسری اس کی مشقت یہ ہے کہ جب حمل اٹھاتی ہے، جب وہ پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے تو پھر اسے کمزوری لائق ہوتی ہے، پھر جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے اس کی کمزوری بھی بڑھتی رہتی ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں دودھ پلاتی۔ کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو والدہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، زبردست گفتگو ہے، توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آنے والے، جانے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ادھر توجہ نہیں کرنی، قرآن کی آیات پہ توجہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ والدہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے بلند بتائے۔ کتنے درجے؟ 3 درجے والدہ کے بلند بتائے۔ اب فرمایا، صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا اپنی والدہ کی۔ کس کی کرنی ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کی کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا والدہ کی۔ یا رسول اللہ پھر کس کی کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا والدہ کی۔ یا رسول اللہ پھر کس کی کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا اپنے باپ کی۔ چوتھا نمبر کس کا ہے بھائی؟ باپ کا۔ 3 مرتبہ یعنی 3 درجے زیادہ کیا کرنا ہے؟ والدہ کی، اور پھر چوتھا حصہ والد کا۔ اور جب حکم کی بات آئے گی تو پھر حکم پہلے والد کا، بعد میں والدہ کا، کیونکہ حاکم والد ہے۔ حاکم کون ہے؟ والد ہے۔ اگر ایک کام کا حکم آپ کو والد نے دیا، ایک کام کا حکم والدہ نے دیا، تو پہلے جو کام کرنا ہے وہ والد کا حکم پورا کرنا ہے، والدہ کا بعد میں۔ اور جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں خدمت کر لوں تو پھر والدہ کی زیادہ اور والد کی کم کرنی۔ یہ نسبت کی بات ہے، وگرنہ جس کی جتنا کرنا چاہے کر سکتے۔ ایک اہمیت بتائیے قرآن پاک میں، تو یہ ترتیب سے پتہ چلتا ہے
کہ महबूब ने इस वजह से 3 दर्जे वालिदा के ज्यादा मुकर्रर फरमाए कि इसने वजन भी ज्यादा उठाया, इसने तकलीफें भी ज्यादा उठाई, इसने जो है ना वो अजियतें भी ज्यादा बर्दाश्त की हैं। लिहाजा इस वजह से हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, सबसे ज्यादा वालिदा की, फिर अपने वालिद गिरामी की। उसके बाद देखें, कुरान ने यह नहीं फरमाया कि बस अंधे हो जाए इनके पीछे। कुरान ने यह नहीं फरमाया, यह नहीं फरमाया कि आंखें बंद करके चलते रहे इनके पीछे, नहीं। आगे क्या फरमाया? फरमाया वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म। फरमाया अगर वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें उस चीज के बारे में, शिरक के हवाले से, गुनाह के हवाले से, जिस चीज का उन्हें इल्म ही नहीं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कुरान ने? फरमाया फला तुतिअहुमा, फिर इन दोनों की इताअत नहीं करनी, फिर इन दोनों की इताअत। अल्लाह अकबर। मगर फिर भी वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया के अंदर फिर भी इनके साथ भलाई ही करनी। क्या करनी है? भलाई ही करनी। वालिदैन काफिर भी होना, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको तकलीफ नहीं दे सकते, आप उनको परेशान नहीं कर सकते। हां, उनका कुफ्र के हवाले से कहना नहीं मानना, हां उनका गुनाहों के हवाले से कहना नहीं मानना। अगर वो गुनाह का हुक्म देते हैं, अगर गलत कामों का हुक्म देते हैं, तो गलत काम छोड़ देंगे, गलत कामों में उनकी पैरवी नहीं करेंगे। फला तुतिअहुमा, अब इन दोनों की फर्माबरदारी नहीं करनी। अब रब तबारक व तआला का हुक्म मानना है। अगर वालिदा कहे बेटा अभी तो तू बिल्कुल नौजवान है, अभी क्या जरूरत है दाढ़ी रखने की, अब नहीं माननी। क्यों? मेरे महबूब की सुन्नत है, यह मानना जरूरी नहीं है। अब गुनाह का काम वालिदा कह रही हो, वालिद कह रहा हो, फिर नहीं करना।